بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے سامنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی اور ان کی دعوت اور ان کی بعثت اور ان کے حالات و واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم جس نبی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر تقریباً 14-15 جگہوں پر آیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ حج، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ حامیم سجدہ، سورہ مومن، سورہ احقاف، سورہ ذاریات، سورہ قمر، سورہ نجم، سورہ حاقہ، سورہ فجر وغیرہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ عادی عاد کی اولاد کو کہتے ہیں، اور عاد کا نسب اس طرح ہے: عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اس قوم کا مرکزی مقام احقاف ہے جو حضر موت یمن کے ایک علاقے کے شمال میں ہے۔ اس کے مشرق میں عمان اور شمال میں ربع الخالی ہے۔ آج کل یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں۔ بعض مورخین کے نزدیک ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع علاقہ پر تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ یہ قوم بڑی زوراور اور بڑے قد و قامت اور قوت جسمانی میں لاسانی تھی۔ اسی غرور اور تکبر میں خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر شیطانی پیروی میں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنی مرضی کے مطابق پوج رہے تھے۔ انہی میں پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے سب سے بہترین اور معزز فرد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی رنگت سرخ و سفید تھی۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت انتہائی بارعب اور باوقار تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ اعراف میں: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون کے اندر، سورہ ہود کے اندر، اور اسی طرح سورہ ہود کے اندر دوسرے مقام پر اور سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے خدا کی توحید کی دعوت دی کہ اس کے سوا کسی کی پوجا پاٹ اور عبادت نہ کرو، اور میں تم سے اس نصیحت و تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ اس تبلیغ پر مجھے میرا رب ثواب اور اجر دے گا، اور گزشتہ خامیوں سے توبہ کرو۔ تمہاری سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے جو تم پر بارشیں بند ہو گئی ہیں، اب فرما برداری اور استغفار کی وجہ سے تم پر بارشیں برسنے لگیں گی، اور تمہارے باغات اور کھیتیاں تر و تازہ ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے، اور روزی ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جو خود اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طرح سمجھایا، مگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ چنانچہ قوم کی طرف سے جواب حضرت ہود علیہ السلام کو جو ملا، اس کو سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے کچھ یوں بیان کیا: قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر نہیں آئے ہو، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم ہرگز تم کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا: میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو۔ اس کے سوا بس تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھ کو کچھ مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ قوم ہود نے جواب دیا کہ ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تو ہمارے معبودوں کی پوجا سے ہمیں روکتا ہے۔ ہمارے خیال میں ہمارے معبودوں میں سے کسی کی تجھ پر مار پڑ گئی ہے۔ یہ سن کر
اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، میں تم کو اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ خدا کے سوا تم جس کی عبادت کر رہے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ اب تم اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملا لو اور تم سے جو کچھ ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو اور نہ مجھ پر کوئی ترس کھاؤ۔ جس قسم کا نقصان تمہارے بس میں ہے مجھے پہنچا دو۔ میرا توکل اور بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہے جو میرا اور تمہارا سب کا مالک ہے۔ دنیا بھر کے جاندار اسی کے قبضہ میں ہیں، کوئی نہیں جو اس کے قبضہ سے باہر ہو۔ سب بندوں کی چوٹیاں خدا کے ہاتھ میں ہیں، اپنے نیک بندوں پر خدا اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جیسا کہ ماں اپنی اولاد پر مہربان ہوتی ہے۔ اگر تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تم کو ہلاک کر کے میرا رب تمہارے بجائے اور لوگوں کو آباد کر دے گا اور تم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر چیز پر ذمہ دار اور نگہبان ہے۔ قوم ہود نے اپنی طاقت اور تکبر کے نشے میں دعویٰ کیا کہ ہمیں کون ہلاک کر سکتا ہے، ہم سے زیادہ طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں ان کا قول اللہ نے ذکر کیا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ ترجمہ یہ ہے، بہرحال قوم عاد نے تکبر کیا، انہوں نے زمین میں بغیر حق کے، اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور اور قوت میں۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ سورہ احقاف میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ ڈرانے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آئے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ اسی طرح سورہ قمر میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اب قوم عاد کا انجام کیا ہوا؟ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ دشمنی لیتا ہے، اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکراتا ہے، آخر وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ قوم عاد کا حشر کیا ہوا؟ قرآن کریم کی سورہ حاقہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ ترجمہ یہ ہے، اور عاد تو وہ ایک تیز اور تند ہوا سے ہلاک کیے گئے، اس کو اللہ نے 7 رات اور 8 دن ان پر لگاتار مسلط رکھا، بس آپ دیکھتے ہو کہ وہاں وہ اس طرح گرے ہوئے پڑے ہیں گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو کیا آپ کو ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ عادیوں کو ٹھنڈی ہواؤں کے تیز جھونکوں سے تہس نہس کر دیا گیا۔ یہ آندھیاں جو خیر و برکت سے خالی تھیں اور فرشتوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئیں، پے در پہ لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں۔ ان دنوں میں ان کے لیے سوائے نحوست اور بربادی کے کچھ نہ تھا۔ ان ہواؤں نے ان کو اٹھا اٹھا کر اس طرح مارا کہ سر، پاؤں اور ہاتھ سب جدا ہو گئے، باقی بدن کھجور کے تنے کی طرح رہ گئے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادیوں کو جس ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا تھا، اس کے لیے ہوا کے خزانے سے صرف انگوٹھے کے برابر جگہ کشادہ کی گئی تھی۔ پہلے ان ہواؤں نے گاؤں اور دیہات کے مردوں اور عورتوں اور جانوروں کو زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیا، اور شہریوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ سیاہ رنگ کا بادل چڑھا ہوا ہے اور اب بارش برسے گی اور گرمی دور ہو جائے گی۔ اتنے میں ان ہواؤں کو حکم ہوا تو ان تمام جانوروں کو اور آدمیوں کو ان شہروں پر پھینک دیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ اور ایک مقام پر فرمایا، الا بعدا لعاد قوم ہود، اعلان ہوا کہ خدا کی رحمت سے قوم ہود محروم ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، بس بھیجی ہم نے ہوا بڑے زور کی بیچ دنوں کے نحس، تاکہ چکھائیں ہم ان کو دنیا میں رسوائی کا عذاب۔ اور ایک مقام میں فرمایا، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، یہ سورہ ذاریات کی آیت ہے۔ یعنی عاد کی قوم کا عذاب بھی ایک ہماری نشانی ہے، جب بھیجی ہم نے ان پر ہوا بانجھ یعنی بے فائدہ۔ پھر بھی وہ لوگ کہتے کہ جس عذاب سے تو ڈراتا ہے وہ جلدی لے کر آ، اگر تو سچا ہے تو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ عذاب کی خبر میرے رب کے پاس ہے، اور میں خدا کا حکم پہنچانے والا ہوں، اور میں تم کو ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ،
لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ جب ہر طرح کی نصیحت سے قوم باز نہ آئی، ہمیشہ پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے، خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر بارشیں بند ہو گئیں، فصلیں اور باغات تباہ ہو گئے۔ پروردگار جل شانہ اتنا مہربان ہے کہ اس زمانے میں کفار بھی جب خانہ کعبہ میں جا کر التجا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد سن لیتا۔ تو قوم عاد کے بڑے بڑے رئیس 70 آدمی قربانیاں لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تاکہ بارش کے لیے دعا کریں۔ یہ لوگ منزلیں طے کرتے مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں معاویہ بن بکر نامی آدمی کے گھر اترے۔ عرب کے لوگ مہمان نواز ہیں، وہاں طعام و شراب کی ضیافتیں شروع ہوئیں۔ مجلس عیش و عشرت اور گانے بجانے میں اپنی قوم کی تکلیف بھول گئے۔ معاویہ بن بکر بھی ہمیشہ کی مہمانوں سے تنگ آ گیا اور سوچنے لگا کہ اشاروں کنایے سے سمجھاتا ہوں تو مجھے بخیل اور کنجوس سمجھیں گے۔ آخر گانے والوں کو ایک ایسی غزل سکھائی کہ جس کا مطلب اور ترجمہ یہ تھا کہ اپنی قوم کی مصیبت سے غافل ہو رہے ہو اور برسات کی دعا سے کاہل ہو گئے ہو۔ جب عادیوں نے یہ غزل سنی تو ان کو اپنی قوم کی مصیبت یاد آ گئی، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور اپنی غفلت پر ندامت کا اظہار کرنے لگے۔ پھر تو رات دن دعا میں مشغول ہو گئے اور قربانیوں کے ذبح کرنے کا کام شروع کیا۔ ان میں ایک شخص مرثد بن سعد پوشیدہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کا حضرت ہود علیہ السلام پر کامل یقین تھا، وہ بھی ان میں آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک حضرت ہود علیہ السلام کے کہنے پر نہ چلو گے اور خدا پر ایمان نہ لاؤ گے تم اپنے مدعا کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے اس سے جدائی کی اور خدا کی جناب میں دعا شروع کر دی۔ اللہ جل جلالہ نے 3 ٹکڑے بادل کے ظاہر کیے، سفید، سیاہ اور سرخ، اور آواز آئی کہ ان میں سے ایک ٹکڑا اختیار کرو۔ چونکہ سیاہ بادل سے عموماً بارش زیادہ ہوتی ہے اس لیے انہوں نے سیاہ ٹکڑا اختیار کر لیا۔ سرخ اور سفید بادل غائب ہو گئے۔ غیبی آواز آئی کہ یہ سیاہ ناگ ہے، باقی نہ چھوڑے گا قوم عاد کو۔ اللہ رب العزت نے اس سیاہ بادل کو ملک عاد کی طرف روانہ کیا۔ جب عادیوں نے سیاہ بادلوں کو دیکھا تو خوشی سے دھوم مچائی کہ اب بارش ہونے والی ہے اور ہماری قحط سالی دور ہونے والی ہے۔ جب بادل آیا تو کافر حضرت ہود علیہ السلام سے تمسخر کرنے لگے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اور مسلمانوں پر وہ قہر الہی کی ہوا انتہائی معتدل بن گئی۔ قوم عاد مکانوں اور باغوں سمیت نیست و نابود ہو گئی۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ شعراء میں، فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، عادیوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا بس ہلاک کیا ہم نے ان کو۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، ان کے پیچھے لعنت پڑی یعنی رحمت الہی اور برکتوں سے محرومی۔ قیامت کے دن بھی خبردار ہو جاؤ، عاد والے نافرمان ہوئے اپنے رب سے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بیان کیا ہے کہ قوم عاد کے 70 آدمی جب مکہ مکرمہ بارش مانگنے کے لیے گئے تو قوم عمالقہ وہاں آباد تھی۔ اس وقت مرثد کی قوم غالب تھی۔ جب یہ عادی وہاں پہنچے اور اپنا مطلب بیان کیا تو مرثد نے کہا کہ یہاں کی دعا تم کو فائدہ نہ دے گی، تم اس پیغمبر یعنی ہود علیہ السلام کی بات مانو اور اس کی تابعداری کرو اور دین حق کو مانو تاکہ یہ بلا تم سے ٹل جائے۔ عادیوں نے کہا کہ ہم اگر بغیر اپنے مطلب واپس جائیں گے تو ہماری قوم ہم کو ذلیل و خفیف کرے گی، اب یہ کام جس طرح سے ہو یہاں سے ہو جائے۔ پھر مرثد ہی سے تدبیر پوچھی کہ تم ہی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہمارا کام ہو جائے۔ مرثد نے کہا کہ پھر تم ننگے سر اور ننگے پاؤں حاجیوں کی شکل بنا کر صفا پر دعا مانگو کہ حضرت ہود علیہ السلام کے خدا اگر حضرت ہود علیہ السلام اس بات میں سچے ہیں کہ وہ تیرے پیغمبر ہیں تو ہم کو پانی دے کہ ہم فقط پانی کے واسطے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے اسی طرح دعا کی تو 3 ٹکڑے بادل کے ظاہر ہوئے، جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں، اور قحط کے ان پر پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ جب انہوں نے سیاہ بادل کو اختیار کیا تو بادل کا وہ ٹکڑا اوپر سے ان کے ملک کی طرف جا رہا تھا اور اس کے نیچے نیچے یہ لوگ اپنے ملک کی طرف جا رہے تھے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو کچھ آدمی انہوں نے آگے روانہ کیے کہ جلدی پہنچے اور لوگ اپنے اپنے تالاب اور حوضوں کو صاف کریں اور کھیتی کا سامان بیج وغیرہ درست کریں اور خوش ہو جائیں۔ یہ بادل خواہشوں کے مطابق برسے گا اور شہر کے لوگوں کو خوشخبری دے دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ بادل نہیں، یہ بلا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اب بھی وقت ہے، میرا کہنا مانو اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ بادل میں کیسی بلا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس میں آندھی اور طوفان ہے،
اس میں سے ہوا چلے گی جو تمہارے مکانوں کو اور تم کو نیست و نابود کر دے گی۔ لوگوں نے جواب دیا کہ تم ہمارے زور اور قوت کو جانتے ہو، پھر بھی ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو اور اس کی شدت اور تندی سے ڈراتے ہو۔ اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ بات پہلوانی کے مناسب تھا، کیونکہ وہ لوگ پہلوان تھے، طاقت والے تھے۔ خدا نے ان کو پہلوانی کا مظاہرہ دکھایا کہ ہمارے پہلوانوں سے کشتی کر کے تماشا دیکھ لو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا میں ہوا کو اور پانی کو اندازے سے بھیجتا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا پانی اور عاد کے لیے ہوا موکل فرشتوں کے اختیار سے باہر ہو گئی تھی۔ یہ ہوا شوال کی 22 تاریخ بدھ کی صبح سے شروع ہوئی اور اپنی پوری شدت کے ساتھ 29 تاریخ اسی شوال کی بدھ کے آخری دن تک یعنی آفتاب کے غروب تک اپنی شدت سے 7 رات اور 8 دن مسلسل عذاب عادیوں پر چلتی رہی۔ چنانچہ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین نے روایت کی ہے کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ باوجود اتنی شدت کی ہوا کے ہوا ان کو اٹھا اٹھا کر مار رہی تھی، پھر بھی 7 دن تک زندہ رہے۔ 8ویں دن یعنی آخری بدھ کو وہ سب بے جان ہو گئے، پھر ہوا نے ان کی لاشوں کو اڑا کر کسی دریا میں ڈال دیا۔ یہ ساری تفصیل تفسیر عزیزی اور تفسیر ابن کثیر سے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے بہتری کا وعدہ کیا۔ خدا کے برگزیدہ بندے جب کسی کی نیکی اور خیرخواہی کرتے ہیں اور کجروؤں کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں تو کور چشم اور بد باطنوں کے تمسخر اور تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے کہ دلگیر اور رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ موڑ دیں اور ناراض ہو کر خیرخواہی اور نصیحت کو چھوڑ دیں، بلکہ بلند اخلاق، نرمی اور مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی نصیحت اور واعظ میں اور نیک خواہی کے لیے قوم سے کسی قسم کے نفع اور مزدوری کے خواہش مند نہیں ہوتے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، یعنی میں نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی مزدوری، میرا اجر صرف اللہ پر ہے۔ عادیوں کو ہوا نے نہایت زور و شور سے زمین پر پٹخ پٹخ کر پارا پارا کیا اور بعض لوگ اپنے مکانوں کے اندر مارے گئے، ان مکانوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اور اس کے برخلاف حضرت ہود علیہ السلام کے ہمراہی جو دائرہ کے اندر تھے ان پر وہ ہوا باد نسیم کی طرح معتدل ہو گئی اور دائرہ سے باہر قافلوں کے لیے غضب خداوندی اور قہر الہی کی طرح بن کر برسی۔ عادیوں کے باغات اور مکانات تباہ ہو گئے اور مسلمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ سلامتی سے باہر آئے اور اپنے رہنے کے لیے نئے مکانات بنانا شروع کر دیے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال ہو گئی تو دار فانی سے دار البقاء کی طرف رحلت فرما گئے اور وادی برہوت کے قریب حضر موت یمن کے مشرقی حصہ میں شہر تریم کے قریب آپ کا مزار مبارک ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ آپ نے سنا، یقیناً آپ کے ایمان میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور آپ کو اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا عزت اسی کے اندر ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کو اختیار کرے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی لائی ہوئی دعوت پر لبیک کہے اور اللہ کے سوا کسی کو عبادت اور بندگی کے لائق نہ سمجھے۔ امید واثق ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔